آم کھاتے ہیں تو آپ کے جو ہے منہ میں جو ہے کو خارش خورش سی آتی ہے, ڈرائینیس سی ہوتی ہے, سارا کچھ. ایسی کون سے کیمیکلز ہیں جو لگا کے پکانا ضروری ہے اس کو؟ ایک پوڑی سی آپ کو نظر آئے گی, جی, تو اس کے اندر مسالہ ہوتا ہے. مسالہ یہ مسالہ آپ سمجھے وہی جو ویلڈنگ نہیں کرتے, یہ وہی والا مسالہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈالتے اس ہیں. کے اندر ڈال دیا اچھا, جاتا یہ کرتا کیا ہے, یہ ایک گیس ریلیز کرتا ہے جس کو ایتھلین کہتے ہیں. پودا خود بھی اپنے اندر ایتھلین پروڈیوس کرتا ہے اور پکتا ہے. اس گیس کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اس گیس سے پکنے کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, فروٹ کی کوالٹی پہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے اگر اس پاؤڈر کو آپ ڈائریکٹ کنزیوم کر لیں. تربوز تو ایسا کوئی لائف سٹائل ہے, اور جتنے اس کے فائدے ہیں وہ تو کمپلیٹ میل ہے, اور کیا اس میں زبردست چیز ہے. اس کو کیسے آپ نے پایا, اگر آپ کنٹروورسی چھوڑ بھی دیں تو ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ ہیلدی اٹ از ان دیز ڈیز, خاص طور پہ جب گرمیاں شدید آ رہی ہیں اور آپ کی ہیٹ ویو آنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک ایسا انٹیک مل رہا ہے جس میں نیوٹریشن مل رہی ہے اور واٹر انٹیک بھی بہت زیادہ ہے اس میں. تو تربوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, تربوز کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے نا, یا تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے, حیرت ہے. تربوز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کمپاؤنڈ رکھا ہے جسے سٹرولین کہتے ہیں. جی جی بالکل. اب وہ سٹرولین کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں جا کے جو کہ آپ کے یہ ساری وینز ہیں, خون کی شریانیں ہیں, اس کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے, اس لیئر کے اندر جا کے اسے نائٹرک آکسائڈ کو بڑھا دینا ہوتا ہے. بڑھا دیتا ہے. اور نائٹرک آکسائڈ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں, بلڈ فلو ٹھیک ہو جاتا ہے, کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا, بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا, مردوں کا ریکٹائل ڈسفنکشن والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا, آپ کی انرجی لیول ٹھیک ہو گیا, بلڈ فلو جو اچھا ہو گیا, سارے نیوٹرینٹ کی موومنٹ ساری ٹھیک ہو گئی. یہ اس کے اندر قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو تربوز ہے وہ ایک تو ٹیسٹ, پرائس اس کی ابھی بھی وہ افورڈیبل ہے, اویلیبل ہے, تو یہ ایک زبردست قسم کی چیز ہے, اور ٹیسٹی اتنا ہے, ہر کسی کو پسند ہے. تو اس کے ساتھ جو بیج آپ کھاتے ہو وہ پروٹین کا بھی سورس ہے, تو آپ کو ایک مکمل اچھی ایک چیز مل جاتی ہے. دوسری چیز آگے آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ آم کے ابھی آپ کو پیٹیاں آنی ہیں اور سارا کچھ ہونا ہے اور ٹریول ہونا ہے. آم جب ایک جگہ پہ گرو کرتا ہے اور اس کو وہاں سے توڑا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پکنے سے پہلے ہی توڑ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو پیٹیوں میں بند کیا جاتا ہے, اور پیٹیوں کے اندر پھر کچھ قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ جو ٹریولنگ کے دوران وہ اس کو آم کو پوری طرح سے گلا کے پوری طرح سے پکا دیتی ہے اس میں. لیکن آپ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ آم کھاتے ہیں تو آپ کے جو ہے منہ میں جو ہے کو خارش خورش سی آتی ہے, ڈرائینیس سی ہوتی ہے, سارا کچھ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آم کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھی خراب, اسٹمک بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں آم کی وجہ سے نہیں. آم پہ کوئی بندہ کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے نا, اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی مزے کی پھلوں کا بادشاہ جب, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, لیکن چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یا اس کی ایسی کون سے کیمیکلز ہیں جو لگا کے پکانا ضروری ہے اس کو؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں, جس کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے ہر ایک کے لیے, لیکن زندگی میں کبھی تو کریں نا. ہمارے اب آم کا سیزن شروع ہو گیا نا, ہم نے کم از کم 2-3 دفعہ سیزن میں آم کے باغ میں ہم نے ضرور جانا ہے. وہاں آپ ناشتہ اپنا لے جاتے ہیں, اور ٹپکے کا آم آپ کھاتے ہیں وہاں پہ. ٹپکے کا آم جو پک کے گرتا ہے, اور وہاں سے زمین سے اٹھا کے اور اس کو کوئی کیمیکل نہیں لگا, آپ نے دھو کے ساتھ ٹب لے گئے, خالص ترین. تو ہر شہد کے ارد گرد کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ملیں گے. فیصل آباد جیسے شہر میں میرے گھر کے بالکل پاس 60 ایکڑ میں آم کا باغ موجود ہے. 60 ایکڑ؟ جی, میں آ رہے ہیں سر, میں جی بالکل. ہم مینگو فیسٹیول کرتے ہیں. اچھا, اس میں اب وہ ملتان والا ٹیسٹ تھوڑا اتنا تو نہیں ہوگا, لیکن آم تو پھر آم ورائٹی موجود ہے. ایک تو یہ کہ کبھی کبھار وہ بھی کریں اور وہاں سے آم لے کے آئیں, اور پھر ڈیفرنس چیک کریں. ڈیلی وہاں پہ ٹپکے کا آم سیل بھی ہوتا ہے, سیل ہو رہا ہوتا ہے, جو مسالے والا نہیں ہے وہ لہذا لے کے آپ تھوڑی ہمت تو کریں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندہ وہاں جائے, ہر بندہ ہر روز لے کے آئے. اس نے ظاہر اپنے ڈیلی روٹین میں وہی آپ نے لینا ہے, آپ نے اپنے شاپ کیپر سے لینا ہے, ٹھیلے والے سے لے کے آنا ہے, مارٹ سے لے کے آنا ہے. اب وہ جو ترسیل ہے اس کی ساری, اس کے لیے اگر فل ٹپکے والے کریں گے تو وہ تو ایک دن میں کھایا جاتا ہے, اگلے دن وہ بیکار ہو گیا. اچھا, اب دوسرا اگر آپ پکا ہوا توڑیں گے تو وہ اب 2-3 دن تک مارکیٹ میں جائے گا تو وہ بھی اتنی گرمی میں خراب ہو جائے گا. لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے
کہ اس کو کچا توڑا جاتا ہے, توڑ کے پیٹیوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیک کر کے تو بھیجا جاتا ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک پوڑی سی آپ کو نظر آئے گی جی, اس کے اندر مسالہ ہوتا ہے. مسالہ, یہ مسالہ آپ سمجھے وہی جو ویلڈنگ نہیں کرتے, یہ وہی والا مسالہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس کے اندر ڈال دیا. اچھا, یہ کرتا کیا ہے, یہ ایک گیس ریلیز کرتا ہے جس کو ایتھلین کہتے ہیں ہم, وہ فروٹ کو پکا دیتی ہے. تو وہ نیچرل ہے, نیچرل ہے. اب پودا ہارمفل نہیں ہے. نہیں قطع نہیں ہارمفل. اچھا, اس میں کیا کہ پودا خود بھی اپنے اندر ایتھلین پروڈیوس کرتا ہے اور پکتا ہے, خود بھی اپنے اندر کرتا ہے. جب تک شاخ پہ لگا ہوتا ہے. ہاں جی, تب بھی کرتا ہے. اور جب شاخ اتر جاتا ہے تو تب تو نہیں, تب بھی کرتا ہے. تب بھی کرتا ہے. آپ ویسے اتار کے رکھ دیں تب بھی کچھ دن بعد لوگ لا کے کچے جو آم ہے نا, وہ آپ دیکھیں وہ گندم میں رکھ دیتے تھے, کر دیتے تھے, وہ نیچرلی خود ہی اپنی وہ کرتا تھا. تو اس کے اندر ایتھلین ہی بنتی ہے. لیکن اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے آپ آرٹیفیشیل کو سورس دے دیتے ہیں, ایسی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں کہ جو ایتھلین ریلیز کرتا ہے, اس سے وہ جلدی ہو جاتا ہے. اس میں 1-2 دن میں پک جاتا ہے, پھر آپ رکھتے ہو یونیفارم, پھر پکتا ہے نا. اچھا, اب آج تک کوئی اس کی نیگیٹیوٹی نہیں آئی کہ اس گیس کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اس گیس سے پکنے کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, فروٹ کی کوالٹی پہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اگر اس پاؤڈر کو آپ ڈائریکٹ کنزیوم کر لیں, اب وہ کیسے ہوتا ہے کہ پوڑی پھٹ گئی ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ پیٹیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں, وہ پہلے تو اخبار ہی لپیٹ کے انہوں نے نا اخبار کی پوڑی بنا کے رکھی, تو وہ پیکنگ کے دوران کھل گئی تو وہ پھٹی ہوتی تھی. اچھا, دوسرا یہ کہ اب وہ آ رہا ہے جیسے وہ ساشے نہیں ہوتے جیسے ٹی بیگ والے, اس سے ملتے, وہ بھی پھٹ جاتے ہیں. وہ بھی پھٹ جاتے ہیں. اس کے 2 آموں کے درمیان میں آیا کہ کرش ہو گئے ہیں. اچھا, اب وہ جہاں اس کا پاؤڈر لگا ہوا ہے نا, وہ پاؤڈر اب خطرناک ہے. وہ پیٹ بھی لوز کرے گا, وہ اسکن الرجی بھی کرے گا, وہ کنزیوم کیا, وہ کارسوجینک بھی ہے, کینسر کازنگ بھی ہے وہ والا. اچھا, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ احتیاطاً جب بازار سے فروٹ لے کے آتے ہیں نا, اس کو اچھی طرح دھو لیں. It's not just mangoes, every fruit. ہر فروٹ اس کو بہت اچھی طرح دھوئیں. ذہن میں رکھیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا اس کے اوپر لگی وہ واش ہو جائے. اچھا, دوسرا ہے کہ اگر اچھی طرح دھونے کا کیا 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ کھلے پانی کے ساتھ دھوئیں, ٹب میں بھگو دیں, پانی 2-3 دفعہ گرائیں. دوسرا ہے کہ آج کل ہر گھر کے اندر جو سنک موجود ہیں اس کے اندر ڈارٹس ہوتی ہیں, سٹاپر ہے, وہ سٹاپر لگا دیں, پانی بھریں, اس کو ڈرین کر دیں. دوسرا اسی کے اندر تھوڑا سا یا تو بیکنگ سوڈا ڈال دیں, یا اس کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سنتھیٹک وینیگر نہیں, سرکہ جو ہر گھر میں وہ چائنیز فوڈ کے لیے ہر گھر میں پڑا, تھوڑا سا وہ اس کے 1-2% صرف ہوتا ہے, وہ ڈال کے رکھ دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے, دوسرا اس کے اوپر جو لگی ہوئی چیز اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے. تو اس کو صرف 10 منٹ کے لیے, صرف 10 منٹ کے لیے, صرف 10 منٹ کر لے تو آپ کا فروٹ سیو ہو جاتا ہے, کافی حد تک سیو ہو جاتا ہے. اگلی بات, اگر فروٹ کے اندر کوئی سوراخ ہے, گلا ہوا ہے, اس کو اوائڈ کریں. وہ آپ یہ کہیں گے کہ میٹھا ہے, مہنگا فروٹ ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ آم کاٹتے ہیں نا, ایک سائڈ گلی ہوئی ہوتی ہے, آپ کہتے ہو کہ یہ گلی ہوئی ہے, اتنا کاٹو باقی کھا لو. ان فیکٹ جو گلا ہوا ہے نا, اس کے اندر فنگل ہائیفی سارے کے اندر ڈیفیوز ہوئے ہوتے ہیں فروٹ کے اندر, وہ پورے اس کے اندر. اور گٹھلی پہ خاص طور پہ ہمارا جو آموں کا بادشاہ چونسا, یہ بڑی جلدی گلتا ہے, یہ بہت جلدی گلتا ہے. دوسری سندڑی ذرا لیٹ گلتا ہے, اس کی شیلف لائف بہتر ہے. مالدہ بڑی جلدی گلتا ہے. تو انور ٹور بھی ٹھیک ہے لائف اس کی. تو اس کی نا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو گلا ہوا فروٹ ہے تو وہ کھائیں, تو اس کے بعد آپ کو سرما ہی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ گلا ہوا فروٹ آپ نے خود کھا لیا اور کہتے ہیں پیٹ خراب ہے. اچھا, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف وہ والا پیس, وہ والا ایریا, وہ والا سائڈ, وہ جو کہتے ہیں سر جو دب آئی نہیں, سر کوئی نہیں, خیر ہے دب آئی ہے, اس میں جو وہ بیچنے والے ہوتے ہیں دب والا بھی اس کے اوپر فنگس لگنا شروع, بیکٹیریا آنا شروع ہو جاتا ہے, گلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا تیزی سے ملٹیپلائی کرتا ہے, بننے کے اس میں وہ آپ کو, آپ کی باڈی کو خراب کرے گا, اور پورے کے پورے اس کو خراب کرے گا. مطلب وہ صرف وہ ایک سائڈ جو دبی ہوئی ہے یا جس میں فنگس ہے وہ نہیں ہے, پورے کا پورا پیس ہی وہ جو ہے پورے کا پورا عام چانس ہے کہ آپ کو وہ پیٹ خراب کرے گا. اگر سینسٹیوٹی کچھ لوگوں کی گٹ ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, وہ برداشت کر جاتے ہیں. دس از فار ناٹ جسٹ فار مینگوز, یہ اگر سیب میں ہے یا کسی میں بھی وہ اگر داغی ہے. سیب میں ایک اور چیز ہے نا, سیب کے اندر اب ویکسین بھی لگائی جاتی ہے. وہ ویکسین کے کام 2-3 ہوتے ہیں. ویکسین جو ہوتی ہے نا, وہ اب بہت اچھی والی جو آرگینک ویکسینز ہیں نا وہ لگاتے ہیں, وہ 5-6 دن میں خود ہی وہ ختم ہو جاتی ہے, وینش ہو جاتی ہے, کنزیوم ہو جاتی ہے, اور اس سے فروٹ پک جاتا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ ابھی وہ ویکسین لگی ہوئی ہے, آپ نے وہ کنزیوم کر لیا ہے, تو وہ تھوڑا خطرناک ہے.
ویکسین کیسے لگتی ہے؟ انجیکشن پھر آ نہیں گیا نہیں وہ ڈپ کرتے ہیں، فروٹ کو ڈپ کرتے ہیں. فروٹ کو ڈپ کرتے ہیں. اچھا اس کے اوپر کوٹنگ جو کوٹنگ ہو جاتی ہے. اوکے تو وہ تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے وہ پریزرو ہو جاتا ہے. ہاں جی شاید ایسا ہے. ہاں جی وہ آہستہ آہستہ پکتا ہے، پھر خراب نہیں ہوتا، اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا کسی جگہ جانا ہے، ہفتہ 10 دن تک وہ خراب نہیں ہوگا. تو ہاؤ کین وی چیک اٹ آؤٹ کہ ایک تو ایک وہی نا واش اچھی طرح کریں، اس کو بھی گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے واش کریں، سوڈے والے بیکنگ سوڈے والے سے واش کریں، وہ اتر جاتی پھر.